صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، صبح سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ بہت سارے حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظم، نعت اور تلاوت بھی ہوئی۔ ہمارے مخدوم حضرت میاں صاحب تشریف فرمائے ہیں، ابھی حضرت کا آخری بیان بھی ہونا ہے، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ جن حضرات علماء کرام نے ہمارے اس جامعہ سے فراغت حاصل کی، وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ابھی ان حضرات کی دستار بندی بھی ہوگی اور یہ کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ میں نے حضرت محتمم صاحب مدظ الہم سے درخواست کی کہ میں 5 منٹ میں بھی اپنی بات عرض کر سکتا ہوں، تو حضرت کا حکم ہے کہ آپ 5 منٹ تو نہیں، کچھ وقت لگائیں۔ میرے بھائیوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ اس جامعہ کے بانی ہمارے مخدوم حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اس جامعہ کی ابتدا کی، جو اور شعبے قائم کیے، تو ان شعبوں میں ایک شعبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان سے بھی تھا، اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ تکوینی طور پر حق تعالی شانہ نے انہیں اس کام کے لیے متوجہ کیا تھا، اور یہ بات بھی خاصی تفصیل کی متقاضی ہے۔ آج کی مجلس میں اسی نسبت کو سامنے رکھ کر ایک بالکل تازہ بتازہ نئی خبر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور بس۔ میرے بھائیوں، 1947 میں پاکستان بنا، 1 سال بعد مرزا قادیانی کا بیٹا، جو قادیانی جماعت کا دوسرا نام نہاد خلیفہ تھا، مرزا محمود، وہ کوئٹہ گیا۔ اس زمانے میں حاضر سروس ایک میجر تھے، اس کا نام بھی محمود تھا، اور وہ قادیانی تھا۔ تو یہ مرزا محمود قادیانی اس میجر محمود قادیانی کے ہاں مہمان ہوا۔ اس میجر محمود قادیانی نے مرزا محمود قادیانی کے اعزاز میں ایک جلسے کا اہتمام کیا۔ ہمارے فوج کے، سول کے، ڈسٹرکٹ ڈویژن اور صوبے کے تمام تر سرکاری افسران، جن کو وہ بلا سکتا تھا، تو کوئی کمی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، قادیانی جماعت کے افراد جتنے وہاں پر پائے جاتے ہوں گے بلوچستان میں، ظاہر ہے کہ وہ بھی موجود تھے۔ تو اس میں مرزا محمود نے تقریر کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی، آگے چل کر 1953 کی تحریک ختم نبوت جس وقت چلی، تو اس کے کہ یہ تحریک کیوں چلی تھی، اس پر غور و فکر کے لیے سرکاری سطح پر حکومت نے ایک عدالتی کمیشن قائم کیا تھا۔ مسٹر جسٹس منیر احمد، جو آگے چل کر پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے، اور مسٹر جسٹس M.R. کیانی، ان 2 جج صاحبان پر 1953 کی تحریک کے حالات اور واقعات کو رپورٹ عدالتی سطح پر مرتب کرنے کے لیے ان 2 حضرات نے کتاب لکھی، اور وہ چھپی ہوئی انگریزی کے اندر بھی موجود ہے، اردو میں بھی۔ اس کتاب میں خود ان جج صاحبان نے اس بات کا حوالہ دیا جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کہ مرزا محمود نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا
کہ یہ پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ وہ پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ وہ بلوچستان ہے، اور رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ وہ بھی بلوچستان ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ آبادی کم۔ تو جو تھوڑے افراد کو ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس نے یہ اعلان کیا کہ اس بلوچستان کے صوبہ کو ہم احمدی سٹیٹ بنائیں گے، اور یہ کہ یہاں پر ہماری حکومت قائم ہوگی، اور یہ کہ ہم باہر کی دنیا کو بتا سکیں گے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ یا صوبہ یا ہماری حکومت موجود ہے، تو اسے ہم اپنے احمدی بیس کے طور پر اس کا تعارف کرائیں گے۔ میرے بھائیوں، پورے صوبے کو قادیانی بنانے کا اعلان جب اس نے کیا تو ظاہر ہے کہ ان کی اس گفتگو کے اندر جتنے قادیانی افسران تھے، دن رات انہوں نے اس علاقے میں اتنا اودھم قائم کیا۔ اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مولانا قاضی احسان احمد صاحب تھے۔ آپ نے ایک اسپیشل سفر کیا اور وہاں جا کر چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، گورنر، دوسرے ذمہ داران سے ملے، قادیانی افسران کی بابت ان کی سرگرمیوں سے متعلق حکمرانوں کو آگاہ کیا۔ وہ واپس تشریف لائے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت مجلس کے ناظم اعلیٰ تھے۔ آپ بلوچستان کے اندر تشریف لے گئے۔ ایک تو وہاں پر جاتے ہی ختم نبوت کے دفتر کا انہوں نے اہتمام کیا، دوسرے وہاں پر رد قادیانیت کے لیے سپیشل علماء کرام کو وہاں پر بطور مبلغ کے ان کی تقرری کی، دوسرا انہوں نے ذوب سے لے کر وہ چمن تک، کلات تک، پورے وہاب کے علاقے تک، پورے بلوچستان کا کئی ہفتوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ دن رات ایک ایک شہر، تحصیل، قصبے تک وہ گئے، اور قادیانی عقائد اور عزائم کے متعلق پبلک کو اتنی آگاہی دی اور بر وقت کہ پورے بلوچستان میں قادیانی فتنہ سے متعلق ایک آگاہی کا ماحول قائم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے چل کر 1970 کے اندر الیکشن ہوا، اس میں جہاں اور جماعتوں کو سیٹیں ملیں، جمعیت علماء اسلام کو مرکز میں بھی بلوچستان سے قومی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوئے اور صوبائی اسمبلی کے بھی۔ ان کے اندر ایک حضرت مولانا شمس الدین شہید تھے، وہ میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا، ہم دونوں ہم درس تھے، دورہ تفسیر ہم نے اکٹھے کیا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ بھی وہاں پر صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ آگے پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد ہوا، دو صوبوں کے اندر مشترکہ حکومتیں قائم ہوئیں، تو بلوچستان بھی ان کے اندر شامل تھا۔ مولانا شمس الدین شہید آگے چل کر یہ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی منتخب ہوئے، اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا حلقہ انتخاب ذوب تھا، جسے فورٹ سنڈے مین بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر پاکستان میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے سے بھی پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ قادیانیوں نے وہاں پر قرآن مجید کے ترجمے والا نسخہ جس کے اندر تحریف کی گئی تھی وہ تقسیم کیا۔ اس کے رد عمل میں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اتنی عوامی طور پر تحریک اٹھی کہ تمام تر قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس ہو گئے، اتنی وہ
قادیانیوں کی اس شرارت کے خلاف مسلمانوں نے اتنا بڑا رد عمل دیا۔ میرے بھائیوں، تمام تر سول کے اور حساس اداروں کی تمام تر ایجنسییں، ان کے حکمران وفاقی گورنمنٹ سے مشورہ کرنے کے بعد صوبائی گورنمنٹ نے ڈویژن سطح اور ڈسٹرکٹ کی سطح کے تمام تر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیوں نے باہمی مشاورت کے بعد طے کیا کہ اس سے کم بات پر یہ پبلک راضی نہیں ہوگی۔ ہم سرکاری سطح پر نوٹس جاری کرتے ہیں۔ مجیب الرحمن شامی صاحب ابھی تک زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اس زمانے میں ان کا ایک ہفتہ روزہ نکلتا تھا زندگی، اس کے اندر یہ ساری داستان چھپی تھی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ طے یہ کیا گیا کہ یہ بلوچستان کے صوبہ بلوچستان کے اس ڈسٹرکٹ فورٹ سنڈے مین میں آج کے بعد کوئی قادیانی قانونی طور پر نہیں رہ سکے گا۔ میرے بھائیوں، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ اگر فوج کا یا سول کا کوئی ملازم قادیانی ہونے کے باوجود قادیانی ہوتے ہوئے یہاں پر اس کی تعیناتی ہوئی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا کہ وہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر وہ سرکاری خدمات بھی سر انجام نہیں دے سکے گا۔ گویا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ڈسٹرکٹ زوب پہلا ڈسٹرکٹ ہے کہ جس کو قانونی طور پر قادیانیوں کو عملاً خلاف قانون قرار دے کر ان کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور یہ ایک تاریخی واقعات ہیں۔ آج تک بھی قانون یہ وہاں پر نافذ ہے۔ حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، آغا شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود، یہ حضرات پر مشتمل ایک وفد حضرت مفتی محمود صاحب سے ملا تھا۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں نہیں جا رہا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے اندر بہت سارے قادیانی مراکز ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، بلوچستان کے وہ خیبر پختونخوا میں بھی، لیکن بلوچستان واحد صوبہ ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے احمدی سٹیٹ بنائیں گے۔ آپ حضرات کے اکابر کی بر وقت جد و جہد کے نتیجے میں حق تعالی شانہ نے اپنے کرم کا یہ معاملہ کیا کہ برادران اسلام، آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ پورے بلوچستان میں سوائے کوئٹہ کے پورے بلوچستان میں قادیانیوں کا کوئی دفتر نہیں، قادیانیوں کی وہاں پر کوئی عبادتگاہ نہیں، قادیانیوں کا وہاں پر کوئی مہمان خانہ، کوئی ان کا تبلیغ خانہ، کوئی ان کا میٹنگ ہال، کچھ بھی نہیں۔ برادران اسلام واحد اور اکلوتا قادیانیوں کا صرف ایک مرکز کوئٹہ میں، اور وہ بھی ایم اے جناح روڈ پر ایک ذیلی گلی کے اندر۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ خاصا وہ وسیع رقبہ ہے، اور وہ میرے خیال میں 1500 فٹ پر مشتمل۔ قادیانیوں نے وہاں عبادت گاہ بھی بنائی، لائبریری بھی بنائی، گیسٹ ہاؤس بھی بنایا، میٹنگ ہال بھی، کچھ کوارٹر بھی وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہاں پر انہوں نے قائم کیے۔ برادران اسلام، آج سے 40 سال پہلے، میرا رب نہ بھلائے تو میرے خیال میں یہ 1973-74 کی بات ہے، تو وہاں پر ایک ہماری کانفرنس ہو رہی تھی کوئٹے میں، وہ ختم نبوت جامع مسجد روڈ پر۔ جامع مسجد روڈ پر ختم نبوت کی کانفرنس تھی۔ کسی اللہ کے بندے نے رات کے وقت کانفرنس کے اندر آ کر اطلاع کر دی کہ قادیانی اپنے اکلوتے مرکز کے اندر اکٹھے ہو کر اس جلسہ کو سبوتاج کرنے کی میٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس اعلان کا کیا ہونا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جلسہ برخاست ہو گیا، پبلک اٹھی،
انہوں نے جا کر اس قادیانی مرکز کا احاطہ کر لیا۔ سول کے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے، انہوں نے قادیانیوں نے اپنی چھتوں سے ان پر جو ہے وہ اپنا خشت باری شروع کی، روڑے مارنے شروع کیے۔ ادھر وہ پولیس والے حضرات آئے، انہوں نے لاٹھی چارج بھی کیا، شیلنگ بھی کی۔ غرض ہے کہ وہ جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، مسلمانوں کا جوش بھی بڑھتا رہا۔ پورے کوئٹے کے اندر تمام مکاتب فکر کی جتنی مساجد تھیں، یکے بعد دیگرے انہوں نے اپنے سپیکر کھول کر اعلان کرنے شروع کیے۔ آدھی رات کے وقت سارے کوئٹے کے وہاں دیندار لوگ ہیں، وہ آ کر انہوں نے ایک اتنا ازدحام ہو گیا، اتنا عظیم اجتماع منعقد ہو گیا کہ تمام تر قانون نافذ اداروں نے باہمی مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اس قادیانی عبادت گاہ کو سیل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سپیکر پر انہوں نے پبلک سے، مسلمانوں سے درخواست کی کہ آپ صرف 15 منٹ کے لیے 10-10 فٹ پیچھے ہو جائیں، ہم اس سارے قادیانی مرکز کی تلاشی لے کر افراد کو باہر نکالتے ہیں اور اسے سیل کرتے ہیں۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، چنانچہ سیل کر دیا گیا، اور یہ آج سے 41 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تک وہ سیل، آج سے 2 ہفتے پہلے تک وہ سیل تھا۔ کوئی قادیانی حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں بات پوری کر سکوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم اس تقریب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، بس مجھے 2 منٹ دے دیں۔ میرے بھائیو، اس سال نومبر میں مجلس ختم نبوت کے ایک مبلغ ہیں حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، ہمارے رہنما، ان کے ساتھ مجھ مسکین کی ڈیوٹی لگی۔ وہاں پر 10 بڑی کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا تھا، مثلا مچھ ہے، سبی ہے، زوب ہے، لورا لائی ہے، وہ پشین ہے، چمن ہے، کلات ہے، اور گلستان ہے، نوشکی ہے۔ گویا کہ پورے اس صوبے میں کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے ہم مرکز کی طرف سے 2 ساتھی وہاں پر گئے، تو جو پہلی مجلس کے اندر بیٹھے چائے پینے کے لیے، ہم وہاں گئے، ساتھیوں نے لیا، دفتر کے اندر لے آئے۔ میرے بھائیوں، اس ہمارے بزرگوں کی بیدار مغزی کو دیکھیں کہ قادیانیت کا وہاں پر مرکز نہیں، اور پورے بلوچستان کے ہر ضلع کے اندر آپ کی جماعت کی شاخ بھی موجود ہے، دفتر بھی موجود ہے، اور قادیانیت کا وہ صرف اکلوتا مرکز، اور وہ بھی 41 سال سے سر بمہر۔ برادران، اس سال جب گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے لیے بشارت ہے۔ ہم نے چائے رکھ دی، سراپا متوجہ ہو گئے کہ آپ ارشاد فرمائیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا، جی اللہ نے کرم کیا ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے، یہ نومبر کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے نومبر کا کہا، یعنی نومبر سے 2 ہفتے پہلے کہ انہوں نے بات بتائی کہ اواری ہوٹل کراچی میں قادیانیوں کا اور یہاں کے 4 مسلمانوں کی باہمی میٹنگ ہوئی۔ 2 قاسی برادری کے بھائی، دونوں بھائی، 2 بھائی کاکڑ برادری کے 4 شراکت دار گئے، قادیانیوں کے ساتھ سودا ہوا، اور وہ جو قادیانی مرکز تھا 41 سال کی مایوسی کے بعد بالآخر اس اکلوتے مرکز کو بھی قادیانیوں نے، سبحان اللہ تو کہو، ایسے اجی حضرت مجھے اجازت دیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ قادیانیوں کا وہ واحد مرکز، جس صوبے کو وہ اپنی سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، ایک ان کا دفتر تھا، وہ بھی قادیانیوں نے اپنے ہاتھوں مسلمانوں کو فروخت کر دیا۔ برادران، وہاں سے
وہ لوگ اپنا سودا کر کے آئے، یہاں پر آ کر قبضہ لیا، اور اس سے جو دلچسپ بات اور خوبصورت اور خوش کن وہ یہ کہ چاروں خریدار ختم نبوت کے دفتر میں آئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک حلف نامہ تیار کیا جسے باقاعدہ عدالت کے اندر رجسٹر کرایا گیا۔ انہوں نے وہاں پر اسے قانونی حیثیت دی گئی، عدالتی بیان ہوا اسٹامپ پر، مجھے انہوں نے اس کی کاپی بھی دکھائی اور میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ پڑھی کہ ان چاروں خریداروں نے وعدہ کیا کہ ہم اسٹامپ پر لکھ کر دیتے ہیں کہ اس جگہ کو ہم گرائیں گے، گرانے کے بعد سفید پلاٹ بنائیں گے، پلاٹ بنانے کے بعد یہاں پر کوئی پلازا بنائیں، یہاں پر کوئی شاپنگ سنٹر قائم کریں، یہاں پر جو ہے وہ کوئی مارکیٹ بنائیں، یہاں پر کوئی دکانیں بنائیں، ہوٹل بنائیں، کچھ کریں۔ ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ 1 انچ زمین قادیانیوں کو نہ فروخت کریں گے نہ انہیں کرایہ دار بنائیں گے، اور ساتھ میں آگے لکھا کہ یہ اس کو سارے کو ڈیمالش کرنے کے بعد جس وقت یہ پلاٹ بن گیا اس کی کوئی اچھی قیمت لگی، ہماری طبیعت نے مانا کہ ہم نے صرف اسی طرح فروخت کر دینا ہے، تو یہ بھی وعدہ رہا کہ ہم فروخت بھی مسلمانوں کو کریں گے، اور یہ کہ اس مسلمان سے بھی ہم یہ معاہدے میں انتقال تب اس کے نام کریں گے کہ اس سے یہ معاہدے میں یہ بات بھی ہم منوائیں کہ وہ یہاں پر کچھ بھی قائم کرے، اپنا بنائے، جو چاہے اسے جن اغراض کے لیے چاہے استعمال کرے، لیکن نہ وہ کسی قادیانی کو کرائے پر دے گا، نہ کسی قادیانی کو کچھ کلیتاً یا جزون یہ قادیانیوں کو فروخت کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ملعون قادیاں کے بیٹے مرزا محمود کا یہ کہنا کہ بلوچستان کے صوبہ کو ہم احمدی اسٹیٹ بنائیں گے، اتنی طویل آپ کے سبحان اللہ، اتنی طویل آپ کے بزرگوں کی جد و جہد کے بعد قدرت حق نے اس کا یہ نتیجہ دیا کہ آج پورے سبحان اللہ قادیانیوں کا ایک مرکز نہیں رہا بلوچستان میں، ان کی صف لپیٹ دی گئی۔ میرے بھائیوں، جھاڑو پھیر دیا گیا، نام نہیں ہے ان کا ناموں میں، نشان نہیں ہے ان کا نشانوں میں۔ میں کیا کروں کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ وہاں بنگلہ دیش میں ابھی قومی اسمبلی میں آج سے کچھ دن پہلے جب اقلیتی کمیشن بننے لگا، موجودہ گورنمنٹ ایک اس میں قانون لائی، اس کی ایک شک تھی، اس پر ہمارے حضرات نے کس طرح بہادرانہ اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اور کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اسی طرح جمشید روڈ کراچی کی ایک بات ہے، اسی طرح بنوں کی تھوڑے دنوں تک اس کا بھی نتیجہ آ رہا ہے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی اور بیان کرنے کی بجائے آج میں نے یہی سمجھا کہ مناسب سمجھا کہ اس خوشخبری میں آپ دوستوں کو بھی شریک کروں، اور میں نے ابتدا میں نیت یہ کر لی تھی کہ یہ اس ساری گفتگو کا بیان کا سارا ثواب اس ادارے کے بانی ہمارے مخدوم، میں ان کو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ حضرت مولانا اور ان کے رفقا جو موجودہ نظم کو جس طرح چلا رہے ہیں، بھرپور اعتماد کا اظہار کرنے کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت کو قیامت کی صبح تک سدا بہار رکھے۔ جزاکم اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بیان کیا، یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس قائم کردہ ادارے میں ختم نبوت کے عنوان پر حضرت بہت فکر مند رہتے تھے، اس میں ہماری والدہ کا بھی بہت بڑا حصہ تھا،
تو آپ اس کے ایصال ثواب میں دونوں کو شریک کر لیں تو جو حضرت نے فرمایا میں اس کی تعمیل کرتا ہوں. میرے اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اللہ ان کو بھی اس کا پورا پورا اجر نصیب فرمائے. اللہ تعالی حضرت کی اہلیہ محترمہ ہماری مخدومہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب ایصال فرمائے. بس آج کی مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے اتنی گفتگو کرنا تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.